تو اب آتا ہے جلد پر دواؤں کے اثرات. تو جلد پر دواؤں کے مختلف اثرات نمایاں ہوتے ہیں. جلد اور تحت الجلد پائی جانے والی شاختوں میں، جلد پر اور تحت جلد کے نیچے پائی جانے والی شاختوں میں غداد عرقیہ یعنی سویٹ گلینڈز، غداد عرقیہ، اعصاب، نروز اور عروق شعریہ شامل ہوتی ہیں. دواؤں کے جلد پر 5 طرح سے اثر ہمارے سلیبس میں ہے، 5 طرح سے اثر کرتی ہیں. سب سے پہلا محرکات یعنی سویٹ کو انڈیوس کرتی ہیں. پھر ہے مانعات عروق یعنی عروق کو تنگ کرتی ہیں اور سویٹ کو ڈیکریز کرتی ہیں، پورس کو بند کرتی ہیں. اس کے بعد آتی ہیں مغرات عرق، یہ سویٹ کے کانسٹیٹوئنٹ کو چینج کرتی ہیں. اس کے بعد آتی ہیں مملسات مسل ایسے کر کے یاد کر سکتے ہیں. تو مملسات یعنی لوبریکیٹ کرتی ہیں. پھر آتی ہیں مرخیات جو موئسچرائز کرتی ہیں، ایمولین ٹائپ کی ایمولینٹ ہوتی ہیں. تو سب سے پہلا ہے محرکات. یہ دوائیں، یہ اداد لکھا ہے لیکن یہ غداد پڑھا جائے گا، ہاں ہے یہ دوائیں غداد عرقیہ پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ان میں غیر طبعی تبدیلی پیدا کر کے پسینے کی تولید اور اخراج میں اضافہ کرتی ہیں، سویٹ کو انڈیوس کرتی ہیں. اور ایسی محرک دوائیں تین طرح سے اثر کرتی ہیں: بیرونی استعمال سے جیسے کہ پھٹکری، اندرونی استعمال سے جیسے کہ اشنان، اور دونوں طرح سے جیسے کہ زنجبیل، ادرک اور کافور. ٹھیک ہے، تو یہ پہلا طریقہ ہو گیا. ایکسٹرنل، انٹرنل، اور دونوں طرح سے ورک کرتی ہیں. سویٹ گلینڈس کو انڈیوس کرتی ہیں. کس طرح سے؟ غداد عرقیہ میں تحریک پیدا کرتی ہیں جس کی وجہ سے پسینے کی تولید میں اور اس کے اخراج میں اضافہ ہوتا ہے. پھر جو غداد عرقیہ پر اثر انداز ہو کر پسینہ خارج ہوتا ہے، جس سے پسینہ خارج ہوتا ہے. اور بعض دوائیں کیا کرتی ہیں؟ غداد عرقیہ کے اعصاب پر اثر انداز کرتی ہیں. سلائیوری گلینڈز کی جو نروز ہوتی ہیں اس کے اوپر اثر کرتی ہیں جس کی وجہ سے پسینے کی مقدار میں اضافہ ہوتا ہے. اس کا اگزامپل ہے آفیون اور شراب. تیسرے کیا ہوتا ہے؟ بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو مسامات جلد کو کشادہ کرتی ہیں، یعنی جلد کے اوپر جو پورز ہوتے ہیں اس کو کھول دیتی ہیں، مسامات جلد کو کشادہ کر دیتی ہیں جس کی وجہ سے پسینے کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ ہو گیا. اور اس کا اگزامپل ہے حمام، ہاٹ واٹر بات، جیسے اسٹیم وغیرہ لیتے ہیں، ہاٹ واٹر بات، اور ایکسٹرنل ہیٹ جس سے ہمارے پورز کھل جاتے ہیں اور پسینہ خارج ہو جاتا ہے. دوسرا ہے مانعات عرق. ٹھیک ہے، یہ پسینہ کے اخراج میں کمی لا دیتی ہیں، پسینے کے اخراج کو روکنے والی. تو یہ بھی 3 طرح کی صورتیں ہوتی ہیں اس کی. سب سے پہلا کیا ہوتا ہے؟ غداد عرقیہ کی تحریک کو کم کر دیتی ہیں جس سے پسینے کے اخراج میں کمی آ جاتی ہے. اس کا اگزامپل ہے فولاد کا استعمال. ٹھیک ہے، ایکسٹرنلی یہ یوز کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہے غداد عرقیہ کے اعصاب پر. یہ غداد عرقیہ پر ڈائریکٹ تحریک میں کمی لاتی ہیں اور یہ اس کے اعصاب پہ اثر انداز ہو کر پسینے کے اخراج کو کم کرتی ہیں. اس کا اگزامپل ہے دھتورا اور اجوائن خراسانی. تیسری صورت کیا ہے؟ مسامات جلد کو بند کر کے اخراج روکتی ہیں، یعنی پورز کو بند کرتی ہیں. اس کا اگزامپل ہے کولڈ واٹر بات، اور کولڈ واٹر بات ہی ہے اس کا اگزامپل، یا برف لگا لیتے ہیں. اب تیسری طرح کی دوائیں آتی ہیں مغرات عرق مطلب ایسی دوائیں جو پسینے کی کیفیت میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہیں. ایسی دوائیں جو پسینے کی کیفیت میں تبدیلی پیدا کرتی ہیں جس کی وجہ سے دواؤں کا اثر پسینے پہ ظاہر ہوتا ہے، جیسے کہ افیون اور لوہا. چوتھی طرح کی دوائیں آتی ہیں مملسات جلد. ایسی دوائیں جو جلد کی سطح کو چکنا اور نرم کر دیتی ہیں. تو اس میں یہی ہے. اس میں اگزامپل آتے ہیں روغنیات، موم، چربیاں اور لعابیات.
پھر ہے مرخیات جلد، مطلب یہ جو دوائیں ہوتی ہیں وہ مزاجی اعتبار سے گرم اور تر ہوتی ہیں، موئسٹ، ہاٹ اینڈ موئسٹ ہوتی ہیں، جس کی استعمال سے جلد کی سطح میں نرمی آ جاتی ہے۔ اس کا ایگزامپل ہے تخم قطان کے خارجی استعمال سے موئسٹ اور ڈرائی اور موئسٹ، مطلب اسکن موئسٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ 5 طریقے سے اثر کرتی ہیں: محرکات، مناعات ارق، مغیرات ارق، ممثلات اور مرخیات۔